موضوع الدرس في مكالمة موسى عليه السلام مع فرعون وما فيها من العبر والحكم، سورة طه، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعده وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلوم تولى أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک وقت اور ایک مکان معین کر لیا کہ بھی فلاں دن آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا، موعدکم یوم الزینہ، تو اس کے بعد پھر فرعون نے اپنی توجہ ادھر کی اور حکم دیا کہ میرے ملک میں جتنے جادوگر ہیں ان سب کو اکٹھا کریں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ اور اس دور میں ان کے یعنی ملک مصر میں بے انتہا جادو جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا، منتشر تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے۔ یہ ہر دور میں اتفاق کی بات ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا زور تھا، بڑے بڑے طبیب تھے، بڑے بڑے حکیم تھے جو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ تو اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو سب کی طبابت اور حکمت اور نام مٹ گئے، کیونکہ اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کہ یبری الاکمہ والابرص، کہ کوڑ کا مریض جو اس کا کوئی علاج نہیں، ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا، برس کا مریض جس کو سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، جلد تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طریقے سے یحیی الموتى باذن اللہ، مردے کو بھی کہتے کم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا۔ تو اب طبیب کیا مقابلہ کر سکتا؟ تو فرعون کا دور جو ہے یہ جادوگروں کا دور تھا، تو اس لیے اس نے حکم دیا کہ سب کو اکٹھا کریں
وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، کہنے لگا ہر بڑے بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں۔ وجلس فرعون على سرير مملكته واصطف له اکابر دولته ووقفت الرعایت یمنۃ ویسرۃ۔ اب آگے فرعون اپنے تخت پہ بیٹھا اور اس کے جو کابینہ کے لوگ تھے، جو وزیر مشیر تھے، وہ اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، اور باقی جو رعایا تھی وہ سب کھڑے تھے، کوئی دائیں کوئی بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ وَأَقْبَلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُتَوَكِّئًا عَلَىٰ عَصَاهُ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لکڑی پر ٹیک لگاتے ہوئے، اور آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وَوَقَفَتِ السَّحَرَةُ بَيْنَ يَدَيْ فِرْعَوْنَ صُفُوفًا وَهُوَ يُحَرِّضُهُمْ وَيَحُثُّهُمْ وَيُرَغِّبُهُمْ فِي إِجَادَةِ عَمَلِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَتَمَنَّوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ۔ اب جادوگر جو تھے وہ بھی فرعون کے سامنے صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے، اور وہ ان کو ابھار رہا تھا، بھی آج مقابلہ کر کے دکھاؤ، آج تم اپنا علم ظاہر کرو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور پھر تمہیں انعامات ملیں گے۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب فرعون کے جادوگر آئے تو انہوں نے خود بھی یہ سوال کیا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جائیں تو آپ ہمیں اس کا کوئی انعام بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ قَالَ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا خاص بنا لوں گا، مقربین میں شامل کروں گا، بڑے بڑے انعام دوں گا، بڑے بڑے عہدے تمہیں دوں گا۔ تو علماء حق نے استدلال کیا ہے کہ انبیاء یا علماء علی طریق الانبیاء جو ہیں وہ کبھی مال کا مطالبہ نہیں کرتے، ان کی دین کی دعوت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ان اجر الا علی رب العالمین، ہمارا ثواب ہمارا اجر اللہ پر ہے۔ لیکن دنیا دار جو ہیں وہ سب سے پہلے مال مانگتے ہیں، جی ہمیں کیا ملے گا اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ علماء حق اور علماء سو کا پہچاننا ہو تو ان کے درمیان میں یہی فرق ہے کہ ان کی نظر دولت پہ ہوتی، ان کی نظر اللہ کی رضا پہ ہوتی۔ اب جب وہ آ گئے کھڑے ہو گئے تو اس میں انہوں نے دوسری آیت بھی یہاں ذکر کر دی، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاديا أشياء لا حقائق لها وإنها مخلوقة وليس مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله فيسحتكم بعذاب أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له۔ اب یہ بات جو ہے وہ ان کو پیغمبر نے کہا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو، ایک جھوٹی چیزیں بنا کے دکھانا چاہتے ہو، کہتے ہو یہ مخلوق ہے۔ اللہ میں جھوٹ نہ بولو، نتیجہ یہ ہوگا فیصحتکم یعنی یہلککم، اللہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر ڈالے، پھر تم بچو گے بھی نہیں کوئی۔ وقد خاب من افترا، اور وہی رسوا اور ناکام ہوتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم قیل معناه انہم تشاجروا فیما بینہم فقائل یقول لیس ھذا بکلام ساحر انما ھذا کلام نبی۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی نا، ان کا آپس میں بھی اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے کہ ایسی بات جادوگر نہیں کرتا، یہ لازمی اللہ کا نبی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، اور بھی کچھ کہتے رہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی، کہ آپس میں آہستہ آہستہ بات کرتے رہے، تناجوا بینہم قالوا ان ھذان لساحران، کہنے لگے یہ دونوں جو ہیں جادوگر ہیں۔ وَهَذِهِ لُغَّةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ جاءت هذه القراءة على إعرابها
ان ہذان، اور دوسری قرأت ہے ان ہذین لساحران وهذه اللغة المشهورة وقد توسع النحاة في الجواب عن القولة الأولى بما ليس هذا موضعه. بہرحال دونوں قرأتیں ہیں لیکن وہی راجی ہے. والغرض ان السحرة قالوا، وہ جادوگر جو تھے نا ان نے کہا آپس میں کہ بھئی اس قسم کی جو بات کہنے والے یہ جادوگر نہیں ہیں. تعلمون ان هذا الرجل واخاه یعنون موسیٰ و ہارون ساحران عالمان خبیران بصناعت السحر. ہاں یہ جادوگر ہیں اور جادو کا علم جانتے ہیں اور اس کے بڑے یہ ماہر ہیں. یریدان فی ھذا اليوم ان یغلباکم وقومکم واستولیاء علی الناس، یہ چاہتے ہیں کہ وہ آج غالب آ جائیں اور جب غالب آ جائیں گے تو پھر ان کا ہی اقتدار ہوگا اور ان کی ہی حکومت ہوگی. وَتَتْبَعُهُمُ الْعَامَّةُ، عام لوگ جو ہیں وہ سارے پھر ان کی پیروی کریں گے. وَيُقَاتَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ، پھر فرعون کے ساتھ ان کا قتال ہوگا. فَيُنْصَرَ عَلَيْهِ، اس پر ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی. وَيُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ، اور تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیا جائے گا. يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ أَيْ يَسْتَبِدَّا بِهَٰذِهِ الطَّرِيقَةِ وَهِيَ السِّحْرُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُعَذَّبِينَ بِسَبَبِهَا لَهُمْ أَمْوَالٌ وَأَرْزَاقٌ عَلَيْهَا. اور یہ تمہارا طریقہ جو ہے نا پھر یہ مٹ جائے گا. آج تو تم جادو کی وجہ سے تمہاری عزت بھی ہے، تمہارا احترام بھی ہے، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، لیکن اگر یہ غالب آ گئے پھر کیا ہوگا؟ اذا غلب هذان اهلكاكم واخرجاكم من الارض، اگر یہ دونوں بھائی غالب آ گئے ہیں تمہیں ہلاک کر دیں گے اور تمہیں تمہارے ملک سے بھی نکال دیں گے. وَتَفَرَّدَا بِذَلِكَ وَتَمَحَّزَتْ لَهُمُ الرِّيَاسَةُ بِهَا دُونَكُمْ، پھر یہ حکومت اور اقتدار بھی ان کا ہوگا. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْفُتُونِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ یعنی ملکہم الَّذِي هُمْ فِيهِ وَالْعَيْشُ، یعنی ہمارا جو بادشاہی کا نظام چل رہا ہے جس میں ہم مزے کر رہے ہیں، پھر یہ نظام تو سارا ختم ہو جائے گا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن بن اسحاق سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله واذهبا بطريقتكم المثلى يصرف وجوه الناس اليهما، اگر یہ غالب آ گئے تو پھر سارے لوگ ان کے معتقد ہو جائیں گے، سب کی نظریں ان کی طرف لگ جائیں گی، ہماری حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. قال مجاہد يذهبا بطريقتكم المثلى قال اولو الشرف والعقل والاسنان، یعنی تمہارا یہ عہدے وہ عہدے سب ختم. وقال ابو صالح بطريقة المثلى اشرافكم وثرواتكم، اب جو تمہارے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، ان کی یہ ساری شان ختم ہو جائے گی. وقال اکرمۃ بخیرکم طریقۃ المثلیٰ یومئذ بنو اسرائیل فکانوا اکثر القوم عددا واموالا فقالوا لن یذهبا بحال انفسہما، چونکہ تعداد کے لحاظ سے تو بنو اسرائیل زیادہ تھے، تو نے کہا یہ یہی تو چاہتا ہے کہ بنو اسرائیل کو لے کے میں چلا جاؤں، پھر اس کی اپنی ایک طاقت ہو جائے گی. وقال عبد الرحمن بطریق المصاب الذی انتم علیہ، اب تم جو بہترین زندگی گزارے یہ تو ختم ہو جائے گی. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، اے اجمعوا کیدکم اجمعوا کلکم صفا واحدا، تم سب مل کے اپنا کام دکھلاؤ. والقوا ما فی ایدیکم مرۃ واحدۃ تبہر الابصار وتغلبوا هذا واخاہ، اور تم سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی دفعہ اپنا طاقت دکھاؤ تاکہ یہ دونوں بھائی جو ہے ڈر جائیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ مِنَّا وَمِنْهُ أَمَّا نَحْنُ فَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا الْمُلْكَ الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ وَأَمَّا هُوَ فَيَنَالُ الرِّيَاسَةَ الْعَظِيمَةَ. اب دیکھیں گے کہ ہم غالب آتے ہیں یا وہ غالب آتا ہے. تو بہرحال تمام مصر کے جادوگر اکٹھے ہوئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے مقابلے پہ آ گئے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ باطل اپنی پوری طاقت پوری قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو یا الحق و زہق الباطل، حق آ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی ایسی چیز جو مٹنے والی ہے.
اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اگر اپنی لالچ ہوتی یا ملک کی لالچ ہوتی تو وہ فرعون پہ غالب آنے کے بعد ملک پہ قبضہ کر، انہوں نے کہا نہیں بنو اسرائیل تو ہم واپس جاتے ہیں، بس ہماری جان چھوڑو، ہمیں عذاب میں کیوں ڈالا ہوا ہے تم نے؟ انہوں نے تو یہی کہا ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو بس، کیونکہ ان کو کوئی اقتدار کی لالچ نہیں، کوئی کرسی کی لالچ نہیں، کوئی ملک کی لالچ نہیں، لیکن ان کو تو تھی کہ ہم اتنے بڑے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، اگر آج موسیٰ اور ہارون غالب آ گئے تو ہماری یہ تو ساری ٹھاٹ بات ختم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔